बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अल्लाह पाक के नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मफ़हूम है कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अल्लाह पाक के यहाँ किसी के बड़े होने का मेयार ना दौलत है, ना हुस्न है और ना ही इल्म और इबादत वगैरह। अल्लाह पाक के यहाँ बड़े होने के लिए और इज़्ज़त वाला होने के लिए, अल्लाह पाक का पसंदीदा होने के लिए वो मेयार है तक़वा, यानी अल्लाह के खौफ से अपने जिस्मानी तकाज़ों और रूहानी बुरी खसलतों और जैसे कि बड़ाई, ख़ुद पसंदी, कीना, बुख़ल वगैरह, तो इनको काबू करके गुनाहों से बचते रहना, तो यह है तक़वा। दोस्तों, काले लोगों के नाम से हमारे ज़हनों में दो इलाके ज़्यादातर ज़हन में आते हैं। एक तो है अफ़रीका और दूसरा अमेरिका, जहाँ पे हबशी लोगों का हमें मिलते हैं। अमेरिका दोस्तों, किसी कौम में कभी भी ऐसा कोई वाक़या या वाक़यात पेश आ जाते हैं या चंद लोगों के किसी अमल से जो कि सदियों तक इस कौम पर एक दाग सा बन के उनकी कौम पर रहते हैं कि इनके यहाँ ऐसा हुआ था, इन लोगों ने ऐसा किया था। जैसे कि नाज़ियों ने यहूदियों पर होलोकॉस्ट के नाम पर जो 80 लाख यहूदी मार डाले, उनमें बच्चे मासूम भी थे, औरतें भी थीं और बूढ़े लोग भी थे। वो कोई जंगजू नहीं थे, निहत्थे लोग थे, और सिर्फ़ उनका कसूर ये था कि वो यहूदी हैं, हज़रत मूसा के दीन को मानते हैं। जबकि पहले जंग अज़ीम से दूसरी तक सिर्फ़ ये यहूदी जर्मनी अवाम को सूद से तबाह करने का बाइस नहीं बने थे, या फिर ये जंगें सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों की साजिश नहीं थी, बल्कि यूरोप के बाकी मुल्क भी इसमें शामिल होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जिनका भी मफादात था। और फिर जो पहली जंग अज़ीम के बाद जुर्माने लगे, वो भी सारे फ्रांस को और इंग्लैंड के पास जाया करते थे। तो इसी तरह दोस्तों, अमेरिका के एक इलाके साउथ कैरोलिना का ये काला नस्ल का 14 साल का बच्चा जॉर्ज स्टैनी हमेशा ही अमेरिकियों के माथे का दाग बन के रहेगा। चाहे ये एक छोटे से इलाके का वाक़या हो, लेकिन दोस्तों ये कालों और गोरों की माशरे के अंदर जो नफ़रत है उसको ज़ाहिर करता है, जो पूरी अमेरिकी कौम में आज भी उसी तरह से ही मौजूद है उनकी फ़ितरत में। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले इस सोच की एक बड़ी मिसाल और जहन में आ गई है। वो है मोहम्मद अली बॉक्सर, जो कि कई बार अमेरिका के लिए वर्ल्ड टाइटल उन्होंने जीता, लेकिन काले होने का भी उनको सज़ा भुगतनी पड़ी, और फिर मुसलमान होने के बाइस अमेरिकी कौम अपने इस हीरो से नफ़रत का भी इजहार करती रही। जैसा कि 9/11 के बाद एक सहाफ़ी ने मोहम्मद अली बॉक्सर से ये सवाल पूछा कि आप ख़ुद को अब एक टेररिस्ट वालों का मज़हब वाला कहकर क्या फ़ील करते हैं। तो मोहम्मद अली बॉक्सर का जवाब था कि आप हिटलर के मज़हब वाला होकर क्या फ़ील करते हैं। तो दोस्तों, ये काले लोग अफ्रीकी हैं, जो कि अफ्रीका ही से ग़ुलाम बनाकर अमेरिकी ज़िम्मेदारों की मदद के लिए कैदी बनाकर अमेरिका लाए जाते थे अफ्रीका से। और बाकायदा इंग्लैंड में तो लाइसेंस याफ्ता कंपनियां अमेरिका से किसी पूरे के पूरे कबीले को उठाकर अमेरिकी ज़िम्मेदारों को भेज दिया करती थी, और फिर इन ग़ुलामों के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जाता था, जैसा कि मिसिसिपी के ग़ुलामों पर होने वाले मज़ालिम की कहानियाँ जो हैं आज भी सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों, सदर इब्राहिम लिंकन के बाद इन कालों की ग़ुलामी तो ख़त्म हो गई, लेकिन नफ़रत, जो सफ़ेद फामों में नफ़रत थी और उन्हें कम दर्जा समझने की फ़ितरत, वो इस अमरीकी सफ़ेद फाम कौम के दिल में अभी तक है, वो नहीं जा सकी। और इसकी मिसाल है ये ये वाक़या जॉर्ज स्टैनी, एक 14 साल के बच्चे का, जो कि स्याह फाम नस्ल से था। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि 1944 में अमेरिका के इलाके साउथ कैरोलिना में एक 14 साला बच्चा जॉर्ज स्टैनी अपने घर के कुछ फासले पर अपनी 9 साला बहन के साथ एक दरख्त के नीचे खड़ा था। उसने देखा कि दो सफ़ेद फाम बच्चियाँ अपनी साइकिल के ऊपर
چھوٹی بچیاں یا تھوڑی بڑی ہوں گی اس کے نزدیک آ کر رک جاتی ہیں اور ان سے کوئی ایڈریس پتہ وغیرہ دریافت کرتی ہیں، تو جارج اور اس کی بہن اس کو انہیں پتہ بتا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دوستوں وہ دونوں بچیاں رات تک گھر نہیں پہنچتیں، ان کی تلاش شروع ہوتی ہے اور پھر کافی دیر بعد وہ دونوں بچیاں دور ایک جگہ پر یعنی جہاں وہ جارج سے ملتی ہیں اس سے کافی دور کے جگہ پر ایک گڑھے کے اندر جو ہے مردہ حالت میں ملتی ہیں۔ اب دوستوں پولیس انکوائری شروع کرتی ہے، تو دوستوں پولیس کو کوئی کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں ملتا، نہ ہی بچیوں کے ساتھ کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے انہیں، نہ کوئی خون نکلا ہوتا ہے، تو انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیسے مر گئیں، تو یا پھر انہیں قتل کیا بھی گیا ہے یا نہیں کیا، یا کوئی کسی حادثے کا شکار ہوئی ہیں، تو ان کے جسم پر کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے مارنے کے یا کسی قسم کے اور تکلیف کے۔ تو دوستوں اب پولیس شک کی بنا پر اس 14 سالہ بچے جارج کو، جس نے ایڈریس بتایا ہوتا ہے، آخری ملاقات اس جارج سے ہوئی ہوتی ہے ان کی، تو جو کہ ایک سیاہ فام تھا، اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور اسے جیل میں تشدد کر کے اس سے جرم بھی قبول کروا لیتے ہیں کہ ہاں میں نہیں مارا۔ تو دوستوں جب یہ خبر علاقے میں پھیلتی ہے تو گورے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جارج اسٹینی کی فیملی کو اور اسے مارنے کے لیے تیاریاں کرنے لگتے ہیں، تو ہجوم بن جاتا ہے، جب کہ ابھی مقدمہ بھی چلنا ہوتا ہے، تو جارج کے ماں باپ بہن بھائی وغیرہ تو بھاگ جاتے ہیں اور پولیس جارج کو بھی کولمبیا کی جیل میں شفٹ کر دیتی ہے اس کی جان کے لیے۔ تو دوستوں جب یہ مقدمہ شروع ہوا تو جارج کو ملنے والا جو وکیل تھا وہ بھی ایک سفید فام تھا اور وہ جلد الیکشن بھی لڑنے والا تھا، تو وہ سفید فاموں کی کوئی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گواہوں سے بھی کوئی بات نہیں کی، کوئی گواہ پیش نہیں کیا اس نے، اور نہ ہی کوئی اعلیٰ قتل، نہ کوئی زیادہ اس نے بحث کی، زیادہ تر خاموش رہا وہ۔ اس کے بعد پھر جج نے جب جیوری سے فیصلہ کرنے کا کہا گیا، ان کے امریکن قانون کے مطابق جیوری سے بھی فیصلے کا کہا جاتا ہے، تو وہ سب جو تھے جتنے بھی تھے وہ بھی سب سفید فام تھے، اور صرف 7 منٹ کے اندر اندر ان جارج کی قسمت کا انہوں نے فیصلہ کر دیا اور آخر کار جج نے جارج کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ تو دوستوں جارج کو ایک بڑے لوگوں والی جو الیکٹرک چیئر ہوتی ہے اس پر بٹھایا گیا، لیکن جارج جو ہے وہ اس پر فٹ نہیں آ رہا تھا، اس کی یعنی کہ بیلٹس وغیرہ نہیں بند رہی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، جو جلاد تھے انہوں نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا کہ یہ بیلٹ تو اس کے پورے نہیں آ رہے، اس کو رسیوں سے کس کے باندھ دو جسم کو۔ اس کے بعد اس کا ہیلمٹ بھی لوز تھا جو سر پہ رکھنا تھا، اور پھر آخر کار اس کو ایک زبردست الیکٹرک شاک دے کر اس کو مار دیا گیا۔ دوستوں اس واقعے کے کوئی 30 سال کے بعد ایک شخص نے اس بارے میں تحقیق شروع کی دوبارہ کہ آخر یہ جارج کا کیس کیا تھا، اور اس نے پھر عدالت سے یہ کیس دوبارہ کھلوا لیا، اور پھر تفتیش میں بہت سارے اس نے شواہد اکٹھے کیے اور تحقیق میں بہت ساری نئی باتیں سامنے آئیں۔ تو دوستوں 2004 میں 7 ماہ کی تحقیق اور تمام بیانات، جس میں جارج کی بہن بھی شامل تھی، اس کا بھی بیان لیا گیا، ان سب کے دلائل اور واقعات کو سننے کے بعد جج میری نے، وہ ایک لیڈی جج تھی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جارج دور بچیوں کو اتنے دور کلومیٹرز کے فاصلہ تھا وہ جہاں ان کی لاشیں ملی تھیں، تو وہاں وہ 14 سال کا بچہ نہیں اٹھا کے لے جا سکتا تھا، اور نہ ہی ان کی سائیکلیں، اور پھر وہ ان کو گڑھے میں نہیں پھینک سکتا تھا کیونکہ وہ صرف 14 سال کا تھا، خود بھی ایک بچہ تھا، تو اتنا بڑا کام وہ اکیلے نہیں کر سکتا۔ اگر تو علائے قتل بھی اس کیس کے اندر کہیں نہیں ملا تھا، اس کے بارے میں نہ جارج کے وکیل نے کوئی بات کی تھی، نہ جج نے پوچھا تھا کہ علائے قتل کا کیا ہے، اور نہ ہی کوئی قتل کرنے کے ان کے جسموں پہ کوئی آثار تھے، نہ کسی قسم کی اور قسم کے۔ تو جارج کو اس کے علاوہ جج نے کہا کہ جارج کو دوبارہ اپیل کا کوئی حق نہیں دیا گیا۔ پھر یہ کہ کیس بہت جلدی میں اس کا فیصلہ سنایا گیا، کہ اس میں ٹائم نہیں لیا گیا کہ ایک دفعہ کے اندر ہی جو ہے اس کا
فیصلہ کیا گیا کہ حالات ख़राब ہیں ان کو دیکھا گیا. تو پولیس کی حراست میں بیان حلفی کو بھی جج نے قبول نہیں کیا کہ وہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان ساری باتوں کو دیکھ کر آخرکار یہ 40-45 سالوں کے بعد جارج کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائیوں کو ساری عمر کا دکھ دے کر اور پھر ایک 14 سال کے بچے سیاہ فام جارج ٹینی کی جان لے کر آخرکار امریکی عدالت نے اسے انصاف دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا. تو دوستوں یہ ہے اس نفرت کی کہانی جو ایک ہی معاشرہ میں موجود لوگ نسلی جسمانی اپنا علمی اور مادی برتری ہونے کی وجہ سے انسانوں سے ایسے ظلم کرا دیتی ہے. یہ اس نفرت کا نتیجہ ہے دوستوں کہ جو پوری قوم کے ماتھے پہ بعض اوقات ایک واقعہ جو ہے وہ داغ بن کے ہمیشہ رہتا ہے کہ دیکھو تمہارے لوگوں نے ایسا کیا تھا، اجتماعی پورے علاقے والوں نے ایسا کیا تھا. وہی ان لوگوں کی سوچ کی بہرحال عکاسی کرتا ہے. اور اگر دوستوں کوئی پیغمبر کوئی نبی کسی قوم کے پاس موجود ہوں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، تو اللہ کے احکامات آتے ہیں نبی سے تو اور وہ اس کو بتاتے ہیں لوگوں کو. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جو ہیں احادیث جو ہیں وہ سینہ بہ سینہ یعنی کہ روایت کے ساتھ موجود ہیں. تو جو قومیں اپنے نبی کی باتوں کو مانتی ہیں وہ ہدایت پر رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جو ہیں یہ ہدایت کے لیے بھیجے ہوتے ہیں. تو دوستوں اسلام جو مذہب ہے یہ انسانوں کو مسلمانوں کو آپس میں محبت کا درس دیتا ہے. اس میں کوئی رنگ نسل اور مادیت امیری غریبی یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو سائڈ پر، ہاں تقویٰ کے بیس پر اس کو بڑا کہا جاتا ہے جو زیادہ متقی ہو، خوف والا ہو. اس کے بعد پھر دوستوں میں آخر میں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا. مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دریائے نیل کے کنارے پر ایک مسلمان بیٹھا ہوا تو اسے دریائے نیل کے دوسرے کنارے والے کا درد محسوس ہونا چاہیے، اور دوسرے مفہوم ہے کہ دوسرے یعنی کہ دوسرے کنارے والے کو پہلے والے کا درد محسوس ہونا چاہیے. تو دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفرت سے کو دل سے نکالنے کی، ایک دوسرے کے لیے جو نفرتیں ہیں اس کو دل سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر شکر اور قناعت نصیب فرمائے. السلام علیکم دوستوں.